خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا کہ اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ دہشت گردی ہی بھارت کروا سکتا ہے. تو اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ براہ راست شاید اس طرح کا وہ اٹیک اب نہیں کرے گا. پچھلی دفعہ اس نے منہ کی کھائی تھی، اب ایل او سی پر یا فائرنگ کرے یا یہ کوئی اور دہشت گردی کی کارروائی بھارت پاکستان کے خلاف کرے. عرض یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس ٹائم پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کے لیے دس از ہائی ٹائم کہ جو جعفر ایکسپریس میں جب حملہ ہوا دہشت گردوں کی جانب سے، تو آپ یہ دیکھیے کہ انڈین میڈیا نے اسے کیسے پروپیگیٹ کیا، انڈین میڈیا نے اسے کیسے ہائپ دی، انڈین میڈیا نے اسے ایسے اکنالج کیا ایز اف کہ یہ ان کا پروجیکٹ ہے. انڈین میڈیا نے اس کے اوپر جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انڈین سرکار نے جو لائن لینتھ اس کے اوپر لی، اس کو لے کر کے پاکستان کے پاس کئی ایسے ثبوت ہیں کہ جو دہشت گرد اس جعفر ایکسپریس کے حملے میں ملوث تھے ان کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں. سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی گرفتاری ہے، جو تاریخ میں جو ماضی قریب کی تاریخ ہے، تازہ تاریخ ہے. اس میں یہ پہلا ایک ایسا سرونگ افسر ہے رینکس میں جو پکڑا گیا وہاں پہ کسی بھی ایجنسی کا. تو وہ ہمارے پاس سب سے بڑا شواہد کے طور پر سب سے بڑا ثبوت وہ ہے. پھر جو بلوچستان میں ہونے والی بی ایل اے کی قلعدم بی ایل اے کی کارروائیوں، اس کے حوالے سے ان کے تانے بانے چاہے وہ افغانستان سے جڑے ہوں یا انڈیا سے جڑے ہوں، ان کے ثبوت بھی ہیں. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم فار دی گورنمنٹ آف دی پاکستان، فار دی ڈیسیژن میکر آف دی پاکستان ٹو ناٹ اونلی پبلک دوز ایویڈنس، بلکہ ان کو انٹرنیشنل فورمز پہ تمام جو اہم سفارت خانے ہیں، چاہے وہ G20 کے مالک ہوں، چاہے وہ چائنا ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، جرمنی ہو، یا بڑی سپر پاورز ہیں، ان کے تک پہنچایا جائے. یو این کی سلامتی کونسل تک پہنچایا جائے، جو او آئی سی نامی پلیٹ فارم ہے وہاں پہنچایا جائے. وجیلنس کے ساتھ ہمیں اپنا کیس اب بلڈ کرنا ہے. اور پلوامہ کا جو یہ واقعہ ہے، پہلگام کا، معاف کیجیے گا، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ چونکہ جعفر ایکسپریس کے اوپر پاکستان کے پاس ایویڈنس تھے اور پاکستان ایک کیس تیار کر رہا تھا انڈیا کے حوالے سے، تو اس کیس کو تیاری کو بھانپتے ہوئے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو مجھے یہاں سے دکھائی دیتا ہے. کیونکہ اب کامن سینس کی بات ہے نا، جو لوگ جغرافیہ سمجھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ آپ دیکھیے اسامہ صاحب کے کشمیر میں جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، وہاں پہ کوئی 6 سے 7 لاکھ فوج ہے بھارت کی، کم از کم میں بتا رہا ہوں. اس میں آر ایس ایف اور جو راشٹریہ رائفلز ہیں اور بی ایس ایف کے لوگ ہیں، اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں، وہ علیحدہ ہیں. اور ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر 3 سے 4 کوریں ہیں انڈیا کی وہاں پہ، چنار کور سے لے کے اور دیگر رائزنگ پولیس الگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا پولیس الگ ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی بڑی نفری آپ کی وہاں موجود ہے، اسرائیلین کی وہاں پہ موجودگی کے شواہد بھی ہیں. اور آپ پہلگام کا علاقہ، 22 سرن کی جو ویلی ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، وہ پاکستانی سرحد سے جو متنازع ہے ہمارے نزدیک، وہاں سے 400 کلومیٹر کی دوری پر یہ واقعہ ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ 3 افراد پاکستان سے نکلے اور اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے، اتنا بڑا پیرافرنیلیا ہوتے ہوئے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. یہ 22 سرن اور یہ پہلگام اس لیے اہم ہے کہ اس کے بالکل قریب امرناتھ کا مقدس مقام ہے ہندوؤں کے لیے، جہاں کی یاترا ہوتی ہے امرناتھ یاترا. تو وہاں امرناتھ یاترا جہاں جس مقام پہ ہوتی ہو، آپ اندازہ کریں کہ ریاست بھارت نے وہاں پہ کیا انتظام کر رکھے ہوں گے سیکیورٹی کے. اور وہاں سے صرف 6 کلومیٹر کے علاقے کی دوری پر آپ یہ 22 سرن میں یہ واقعہ آپ کروا رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے وہاں تو رپورٹرز کو چپ کروا دیا جاتا ہے، صحافیوں کو وہاں کوئی آزادی تو ہے نہیں، کہ وہ کہتے ہیں 10 چیک پوسٹوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. اور ایل او سی پر تو جامی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ فوجی کے بیٹے ہیں، آپ کو تو سارا علم ہے، اور مجھے شرف حاصل ہے آپ کے والد سے ملنے کا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ علاقے میں تو آپ دیکھیے کون گزرے گا. ایل او سی جتنا انہوں نے پیسہ لگا کر اور وہ سارا کچھ باڑ لگائی ہوئی ہے، کیسی وہاں سرویلنس ہے، کیا کیا انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے، کئی لیئرز ہیں. تو یہاں سے جانا، یہ تو ایڈمٹ کرنا ہے کہ اتنا کچھ کر کے بھی آپ اتنے ناکام ہیں کہ یہ جو آپ جھوٹ اور الزامات لگا رہے ہیں کہ جی بندے یہاں سے نکل گئے اور 400 کلومیٹر دور جا کر پہنچ گئے، سب سے پہلے تو پھر آپ کی ناکامی مانے. بالکل یہ ناکامی ہے. جو ایف آئی آر انہوں نے درج کروائی ہے وہ بھی اس میں پول کھل کے سامنے آ جاتا ہے. آپ جرنلسٹ سے ذکر کر رہے تھے، کل تک کی جو اطلاعات تھی، کل تک جو میں نے فالو کیا، بی بی سی اسے رپورٹ کر رہا تھا کہ پہلگام میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس مقام سے 60 کلومیٹر دور تمام تر مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کو روک لیا گیا تھا. they were not allowed to go to that area. یہ بھی ایک بڑی عام نقطہ ہے. جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں دیکھیں 1:50 پہ مقامی وقت دوپہر میں یہ آپریشن وہ کہتے ہیں جو ہوا، اور 2:20 پہ وہ آپریشن 30 منٹ کے اندر ختم ہو گیا. اور آپ چمتکار دیکھیں ان کی اپنی زبان میں، ہندی میں چمتکار کا لفظ یوز ہوتا ہے. چمتکار یہ دیکھیں کہ 2:20 پہ اگر یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے تو 2:30 پہ ایف آئی آر کٹ چکی ہوئی تھی. کمال. یہ یعنی اس ایسے جیسے پہلے تیار بیٹھے تھے. پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے.
लेकिन ये मौका, ये सारी सूरत हाल, ये हॉस्टिलिटी जो है, ये एक परेशान कुन है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि बहुत विजिलेंस रखी जाए और फौरी तौर पर अपना जो केस है वो दुनिया भर के सामने रखा जाए, क्योंकि इस मामले में याद रहे कि भारत हमसे कई गुना आगे जा चुका हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी कई सुपर पावर्स को एंगेज कर रखा हुआ है, अपना केस वो पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव वो बना रहे हैं, और रही सही कसर उनका मीडिया पूरा कर रहा है, जहां पे तो जहर उगलते, खून थूकते और झाग मुंह से निकलते हुए जनरल बख्शी दिखाई देते हैं, गौरव आर्या गौरव नजर आते हैं, अर्नाब क्या नाम है उसका, वो जो अर्नाब है गोस्वामी, वो नजर आता है। जी जी, तो पागलपन की वहां इंतहा है। यूं मालूम होता है कि भारतीय सरकार, भारतीय सेना तो शायद जंग करने के लिए अभी इतनी तैयार ना हो जितनी जल्दी उनके मीडिया को है, जो प्रवोक कर रहा है उनको। ऐसा ही है, वो खुद इतना ज्यादा बिल्ड करते हैं कि वो फिर खुद ही उसमें ये समझे कि एक मुगवी तरह से बन जाते हैं अपने ही मीडिया के आगे, कि इतना चीज को बढ़ाकर, इतना फैलाकर। हाँ बिल्कुल, हॉस्टेज हो जाते हैं। ये बताइए कि आखिर में मेरे पास 4 मिनट हैं, कि अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट आई कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो किया ही है जो भारत कर रहा है, हम तो सिर्फ अभी जवाब दे रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और दूसरी तरफ ये कि जो बात हमने सबसे पहले की थी, पानी वाला मामला, तो भारत अपना केस चीन से भी फिर कमजोर कर बैठेगा, क्योंकि भारत में भी जो पानी आ रहा है वो चीन की साइड से आ रहा है, और वो कहता है जी चीन डैम बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भारत तो खुद अपना केस लूज कर जाएगा फिर, कि अगर पाकिस्तान की तरफ वो इस तरह का कोई काम करता है, डैम्स बनाता है। वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहदा हुआ 1960 में, उसको कितने साल हो गए, यानी 65 साल। तो फिर तो चीन भी कहेगा भाई तुम तो खुद इंटरनेशनल मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे, तो हमसे क्या मांग रहे हो। देखिए, जो हमारे हिस्से में दरिया आने थे और भारत के हिस्से में 3 मशरकी 3 मगरबी, उनके पानी का कोटा जो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया था, इसमें बड़ी उम्दा आपने नुक्ता उठाया है कि ये एक मिसाल और प्रेसिडेंट होगा फॉर चाइना। वजह यह है कि इंडिया जब सिंतास मुआहदे में आता है, तो जो हमारे पास पानी आता है उसमें इंडिया का स्टेटस होगा अपर राइपेरियन, यानी ऊपर वाली जगह उनके पास होगी जहां से पानी नीचे आता है। तो अगर आप जहां पानी नीचे आ रहा है उसकी हिस्से की कटौती कर रहे हैं या उसका रुख मोड़े हैं, तो आप फिर चाइना को एडवांटेज दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो दरिया है उसके साथ भारत और चाइना के भी मसाइल हैं। तो वहां पे चाइना की हैसियत वही हो जाती है जो भारत की पाकिस्तानी दरियाओं के ऊपर है।